پہلے زمانے میں لوگ اپنی بیویوں پر تہمتیں لگا دیا کرتے تھے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، زنا ہے، تو اسلام نے اس دروازے کو بھی بند کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوگا تو بچہ اسی کا ہے۔ اب اس میں یہ شک کہ اس کی شکل تو اس سے مل رہی ہے پر پاؤں اس سے مل رہے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک آدمی تھا، ان کی قوم میں کلچر تھا، ان کی عورتیں پاک دامن نہیں ہوا کرتی تھیں، تو ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، 10واں بچہ۔ تو عورت جو تھی وہ فحاشہ تھی۔ بچہ جب پیدا ہوا، 10واں بچہ، تو باقی 9 سے بالکل الگ تھلگ تھا۔ تو بچے کے باپ کو شبہ ہوا کہ پتہ نہیں یہ والا اب میرا بچہ ہے بھی یا نہیں، لیکن بیوی سے پوچھ بھی نہیں رہا، کیونکہ ظاہر ہے کہ بیوی سے پوچھے گا تو لڑائی ہوگی۔ تو مرنے لگا جس دن موت کا وقت تھا، بیوی سے کہا اب تو بتا دے یہ والا کس کا ہے؟ بیوی نے کہا صرف یہی تمہارا ہے، باقی سارے؟ یہ اسی لیے 9 سے الگ تھلگ ہے کیونکہ سچی مچی کا صرف یہی والا تمہارا ہے۔ تو جس کلچر میں یہ ہو، یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر آ رہا ہے نا، اللہ نہ کرے کل یہی ہوگا، اور یہ ہونا شروع بھی ہو گیا ہے، کیونکہ شادی سے پہلے لڑکیوں کے اتنے لڑکے بوائے فرینڈ بن چکے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد مرد کو اگر ذرا سی بھی کوئی کمزوری ہے یا عیب ہے تو مرد کو شبہ ہوتا ہے کہ میری بیگم کہیں کسی اور کے پاس نہ جائے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر جس معاشرے میں ہوتا ہے نا، وہاں یہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے، اور پھر سب فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، سب کا مطلب ہے بہت بڑی تعداد میں دیکھی جا رہی ہیں۔ تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ معاشرے میں جو ہے وہ بے حیائی نہیں پھیل رہی؟ پہلے لوگ 3 سال گھر سے دور رہتے تھے، لیکن ان کو اپنی بیویوں پہ بھروسہ ہوتا تھا، اعتماد ہوتا تھا کہ میری بیویاں کہیں نہیں جائیں گی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، گھروں میں شک کرنا شروع کر دیں، لیکن ایسا ہو رہا ہے، کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے سسٹم کو ختم کرو، اپنی بیٹی کے بالغ ہوتے ہی اس کی شادی کر دو۔ لڑکے کا دل چاہے گا کہ اس کی کوئی گرل فرینڈ ہو، یہ چاہت غلط نہیں ہے، بس اس چاہت کو حلال میں تبدیل کر دو، کیونکہ بائی نیچر غلط کوئی نہیں ہے۔ بھائی چوری کی روٹی کا کسی کا دل نہیں چاہتا، چوری کوئی اسی وقت کرے گا جب حلال روٹی نہیں ہوگی، پھر جب ایک دفعہ چوری کی روٹی منہ کو لگ گئی تو پھر حلال کی ملے گی بھی تو نہیں کھائے گا۔ لہٰذا اب بچہ جس ڈیزائن کا بھی ہو، حتیٰ کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی زنا کرتے دیکھ لیا ہو، تب بھی وہ بچہ آپ کا ہی مانا جائے گا، آپ بچے کو خود سے نفی نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ میں نے یوں ہی شروع میں مزاح میں لطیفہ سنا دیا کہ 10واں بچہ باقی 9 کے بنسبت ذرا مختلف ڈیزائن کا تھا، جبکہ اسلام میں بچہ کسی بھی شکل کا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا، صحابی نے کہا کہ یہ بچہ تو مجھ سے ملتا ہی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے اونٹوں میں چتکبرا اونٹ پیدا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو اونٹ کا باپ چتکبرا ہوتا ہے، نہ ہی ماں ہوتی ہے، تو یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کوئی باپ دادا میں گزرا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ایسا انسانوں میں بھی ممکن ہے۔ تو حدیث میں کیا سکھایا ہے کہ شک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ زنا کی تہمت لگاؤ گے تو آسانی سے نہیں، کیونکہ یہ اگر کہہ دیا کہ میرا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیوی نے زنا کیا ہے۔